ابن خلدون نے 700 سال قبل پاکستان کے بارے میں کیا پریڈکشن کی تھی؟ ایک عظیم سلطنت جو کبھی طاقت، انصاف اور ترقی کی علامت تھی، آج شکستہ حال ہے۔ اس کے لوگ بے حس ہو چکے ہیں، دانشور خاموش، سیاست جھوٹ اور فریب کا کھیل بن چکی ہے، سیاست اور سچائی دب چکی ہے۔ لوگ ماضی کی شاندار روایات بھول کر دوسروں کو کاپی کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کسی افسانے کا پلاٹ نہیں ہے میری جان، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت 700 سال پہلے ابن خلدون لکھ چکے ہیں۔ ابن خلدون وہ تاریخ دان مورخ جسے تاریخ کا سب سے پہلا ماہر عمرانیات کہا جا سکتا ہے۔ جب قلم اٹھاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت کی دھول ہٹا کر آئندہ کے منظرنامے کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان کی تحریریں محض تاریخ کا بیان نہیں بلکہ قوموں کے عروج و زوال کی ایک زندہ تفسیر ہیں۔ ان کے الفاظ رکے ہوئے نہیں بلکہ سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ایسے الفاظ جو ہر دور میں نئے معانی کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں، جیسے وہ 700 سال پہلے آج کی دنیا کو دیکھ کر لکھ چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں تاریخ ایک دائرے میں گھومتی ہے اور قومیں بار بار ایک جیسے مراحل سے گزرتی ہیں۔ ایک مضبوط، بہادر اور اصول پسند قوم جب پیک پر پہنچتی ہے تو اس کے آنے والی نسلیں کمفرٹ زون میں چلی جاتی ہیں اور وہ محنت اور قربانی کا راستہ چھوڑ کر لگژریس لائف اور خود غرضی کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں۔ اقتدار پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ چند ہاتھوں میں سمٹ کر عیاشی اور بدعنوانی کا شکار ہو جاتا ہے اور عوام بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عظیم سلطنت جو کبھی دنیا پر راج کرتی تھی اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہے اور اس کی شناخت، آئیڈینٹی مٹنے لگتی ہے۔ اس کے لوگ اپنی ہی تہذیب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دشمنوں کو کاپی کرنے میں فخر محسوس کرنے لیتے ہیں، اور یہی غلامی کی پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ قوموں کو زوال کی اتاہ گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ ابن خلدون کے الفاظ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، ایک ایسی تصویر جس میں ہمیں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مغلوب قوم ہمیشہ اپنے فاتح کی تقلید میں مبتلا، کاپی کرنے میں فالو کرتی ہے ان کے لباس، انداز، زبان، روایات اور نظریات کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے اور اپنے اسلاف کے اصولوں کو فراموش کر دیتی ہے۔ جب یہ کیفیت معاشرے پر ڈومیننٹ ہو جائے تو اقدار کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان صرف دو چیزوں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے: پیٹ کی بھوک اور جسمانی خواہشات۔ ایسی کمزور ریاست میں شعبدہ باز، خوشامدی اور جھوٹے دانشور جو ہے نا وہ چھا جاتے ہیں۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے۔ ایماندار افراد کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے اور دھوکہ دینے والے کو چالاک سمجھا جاتا ہے۔ ہر طرف خوف اور عدم تحفظ کا راج ہوتا ہے۔ لوگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں اور دوست دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ خاندان بھی تقسیم ہو جاتے ہیں اور محبت کی جگہ بدگمانی لے لیتی ہے۔ حالات بگڑتے ہیں اور لوگ ہجرت کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ جو زمین کبھی اپنا گھر تھی وہ ایک سرائے بن جاتی ہے جہاں کوئی بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا۔ ابن خلدون کی تحریر ہمیں ایک وارننگ دیتی ہے، مگر شاید آج ہم اسے صرف تاریخ سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ تاریخ نہیں بلکہ ہمارا فیوچر ہے جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے لکھا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔